السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تدعى عليكم كما تدعى الآكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزين الله من صدور عدوكم المهابة وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرا وطن میرے جسم و جان سے پیارا ہے، کبھی غروب نہ ہو یہ ستارہ ہے. رہے وطن میں ہماری محبتوں کا معیار ہمارے خون کے قطروں سے آشکارا ہے. اسی کی گود میں کھیلے پھلے پھولے، کبھی پرائے کا آغوش کب گوارا ہے. جنہیں ہیں شوق کے کھیلے وطن کی عصمت سے، انہی کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا، اور آج 10 صفر المظفر سن 1446 ہجری ہے. اگست کا مہینہ چل رہا ہے. گزشتہ جمعوں میں ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور رول کیا رہا، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور انشاءاللہ ایک کڑی جو باقی ہے انشاءاللہ اس جمعے میں اس کی تکمیل ہوگی. بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ، ہندوستان کی آزادی میں ماضی میں ہمارے اکابرین نے، ہمارے آبا و اجداد نے کیا قربانیاں دی ہیں، وہ تاریخ اور ہسٹری سامنے رہے. دوسری چیز یہ ہے کہ فرقہ پرست چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، سلیبس سے نکال دیا جائے. اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں اگر یہ مٹانا بھی چاہے تو مٹا نہ پائے. اس لیے یہ تاریخ اور ہسٹری بیان کی جاتی ہے. اور ہندوستان کی ایک آزادی کی تاریخ لوگوں کے ذہنوں میں سلیبس کے اندر اور اسٹیجوں پر بتائے جاتے ہیں کہ 1857 سے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بنتی ہے.
اور یہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی 100 سالہ تاریخ ایسی ہے جس میں فقط تنہا مسلمانوں کی جماعت کھڑی ہے، علماء کی جماعت کھڑی ہے انگریز سے لوہا لینے کے لیے، انگریز سے معرکہ کرنے کے لیے، انگریز کو بھگانے کے لیے جو علم جہاد انہوں نے بلند کیا، وہ ایک تاریخ، طویل تاریخ، 100 سالہ تاریخ، اس پر یہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، بتانا نہیں چاہتے، اس لیے وہ تاریخ کو بند کر کے 1857 سے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو شمار کرتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتا چکا آپ کے سامنے کہ 1857 سے پہلے جب انگریز سن 1601 عیسوی میں گجرات کی بندرگاہوں پر اترا اور سن 1612 عیسوی میں سب سے پہلے اس نے نواب جو گجرات کا تھا اس کو قتل کیا، اس کے بعد گجرات کی ساری بندرگاہوں پر قابض ہو گیا انگریز، پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے سے پورے ملک کا دورہ کرنے لگا اور کوششیں یہ تھی ایک شعبے کے بعد دوسرا شعبہ اپنے قبضے میں لے لے، یہاں تک کہ تقریباً 150 سالہ عرصہ گزر گیا۔ سن 1601 عیسوی سے لے کر سن 1750 عیسوی میں، سن 1750 عیسوی میں سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان سے مقابلہ کلکتے کی سرزمین پر ہوا، پھر سن 1757 عیسوی میں 1757 کے اندر 1757 عیسوی میں پلاسی کا جنگ وجود میں آتا اور سراج الدولہ کی فوج انگریز سے مقابلہ کرتی ہے، لیکن اپنوں کی غداری، میر جعفر کی غداری کی وجہ سے یہ جنگ بھی شکست میں جو ہے شامل ہو جاتی ہے اور انگریز یہ جنگ ہارنے کے باوجود جیت جاتا ہے۔ اس کے بعد انگریز کی ساری تاریخیں میں نے گزشتہ جمعے آپ کے سامنے رکھا، مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ کنیکشن اور تاریخ آپ کے ذہن میں رہے۔ اس کے بعد ساؤتھ کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے انگریز کا معرکہ ہوا اور انگریز سن 1799 عیسوی میں 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا اور ان کی خون میں لتھڑی لاشوں پر انگریز نے چڑھ کر کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے لیے ایک آہنی دیوار تھے، انگریز کو روکنے کے لیے ایک مضبوط شیشہ پلائی دیوار تھے جس کو اپنوں کی غداری کی وجہ سے انگریز نے مسمار کیا۔ پھر اس کے بعد انگریز سن 1800 عیسوی میں دلی پر قابض ہوا اور دلی پر اس وقت شاہ عالم بادشاہ کی حکومت تھی، انگریز نے اس کو بادشاہ کو اپنے انڈر میں لیا اور سن 1803 عیسوی کو دلی کے لال قلعے کے فصیل سے اس نے انگریزی پرچم کو لہرایا اور 3 نعرے دیے تھے، خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکومت چلے گی ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ اس دن انگریزوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی جو شخصیت تھی وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے انگریز کی برسر اقتدار میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ ملک غلام ہو چکا ہے اور ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد ہر بھارتی مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ پہلا فتویٰ تھا جو دلی کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ آج جن کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل فخر ہے، لیکن میرے بھائیوں اس وقت اپنے ماؤں کے پیٹوں میں وجود بھی نہ پائے تھے۔ ہمارے اکابرین نے سن 1803 عیسوی میں ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے علم جہاد بلند کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کو دلی سے شہر بدر کر دیا گیا، دلی سے نکال دیا گیا، ان کی جائیدادیں قلق کر لی گئی اور ان کو زہر دے دیا گیا، یہاں تک کہ سن 1824 عیسوی میں 1824 کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 1803 میں ہندوستان سے انگریزوں کی بھگانے کے لیے جو تحریک چلائی تھی، تحریک آزادی کی، جو علم جہاد بلند کیا تھا، وہ سن 1824 میں
حضرت کے دار فانی سے دار بقا کی طرف جانے کی وجہ سے، وفات پانے کی وجہ سے سرد پڑتی ہوئی نظر آئی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہر استاد اپنے جانے سے پہلے اپنے جانشین کو تیار کر کے جاتا، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، صحابہ کو بھیجا، صحابہ اپنے جانے سے پہلے تابعین کو تیار کیے، تابعین تابعین کو تیار کیے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہوا کہ احادیث کا ایک ذخیرہ ہمارے پاس آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات سے پہلے اپنے شاگردوں کو تیار کیے، اور ان کے شاگردوں میں 2 شاگرد سب سے نمایاں تھے، انعام ذہن میں رکھے، حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے خاندان کے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے استاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک، ہندوستان کی آزادی کی جو تحریک تھی، علم جہاد تھا، وہ ان کا باب ڈور ان دونوں نے سنبھالا، اور ان کے ہاتھوں پر اس وقت تقریباً 6000 لوگوں نے بیعت جہاد کیے، ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے ایک مضبوط جماعت تیار ہوئی، اور اتنی صاف ستھری جماعت کہ صحابہ تابعین طب تابعین کے بعد اتنی پاک صاف ستھری جماعت بھارت کی سرزمین پر نہیں آئی۔ اور یہ راتوں کو مسلوں پر، دن کو گھوڑوں کے پیٹھوں پر سوار ہوا کرتے تھے۔ اور یہ کیوں مارکا مسلمانوں نے لیا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیوں کیا؟ اب غور کریں گے، اگر تاریخ کو پڑھیں گے، انگریز ہندوستان میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ جو مسلمانوں کی جو قرآن ہے اس کو نظر آتش کر دیا جائے، جو مسلمانوں کی عبادت خانے ہیں اس کو مسمار توڑ دی جائے، اور جو ان کو لیڈ کرنے والے علماء ہیں ان کو یا تو قتل کر دیا جائے یا ان کو قید و بند کی سزا سنا دی جائے۔ یہ 3 کام انگریزوں نے کیے تھے، جس کی وجہ سے علماء نے عالم جہاد بلند کیا۔ اور آج آپ کو ایک سوال آئے گا ذہن کے اندر کہ ان کو فریڈم فائٹر کے نام سے کیوں نہیں جانا جاتا؟ تو کسی نے یہ باتیں لکھی ہے کہ لوگ ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو علماء کی جماعت تھی یہ اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے علم جہاد بلند کیا تھا، ہندوستان کی آزادی کے لیے نہیں، اس لیے ہم ان کو فریڈم فائٹر کے نام سے نہیں جانتے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، انہوں نے مذہب کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے انہوں نے لائی عمل تیار کیا تھا، شاگردوں کو تیار کیے، راتوں کو جو ہے اپنے تہجد کی نماز کے علاوہ ساری ذکر و اذکار کو ترک کر دی، اور ساری تیاری مصروفیت اس بات کی تھی کسی طریقے سے بھارت سے، ہندوستان سے جو ہے انگریزوں کو بھگا دیا جائے، جس کے نتیجے میں ایک مضبوط آہنی دیوار کی طرح، شیشہ پلائی دیوار کی طرح ایک جماعت تیار ہوئی سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر۔ اب ان کو فکر ہوا کہ چاروں طرف انگریز کا تسلط ہے، اب اپنا سینٹر، مرکز اس کو بنایا جائے، تو انہوں نے پوری جو اکھنڈ بھارت، جو 3 ملک مل کر جو ہمارا ملک تھا، یہ اکھنڈ بھارت کا جو علاقہ صوبہ سرحد کا علاقہ تھا، انہوں نے اس علاقے کا انتخاب کیا، اور انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس صوبہ سرحد سے لگ کر جو کنٹریاں تھیں، کہیں افغانستان تھا، کہیں جو ہے عراق تھا، ایک طرف ایران تھا، یہ اسلامی ممالک تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر سامان ختم ہو جائے تو ہم ان ملکوں سے مدد لے سکتے۔ تیسری وجہ یہ تھی وہاں کے لوگ اتنے وفادار ہوتے کہ دشمنوں کے سامنے اپنی گردنیں کٹانا گوارا کرتے، لیکن دوستوں کو دشمن کے حوالے کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اس وجہ سے حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ نے ان کو اپنا سینٹر بنایا، لیکن جیسے کہ وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، حضرت چاہتے تھے کہ دلی کی طرف کوچ کر جاؤں، دلی تک کسی طرف پہنچ جاؤں اور وہاں پر جو ہے پرچم آزادی لہرا دی جائے، لیکن انگریز جو ہے درمیان میں پنجاب کے علاقوں میں راجہ رنجیت سنگھ کو کھڑا کر دیا، ان سے مقابلہ ہوا، پہلے مقابلے میں مارکے میں اللہ نے فتح دی، ایک علاقے پر اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ پھر دوسری مرتبہ سن 1833 کو جو بالا کوٹ کا جنگ وجود میں آتا، ہسٹری کے اندر آج بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں گے 1831 کا جنگ، تو آپ کو سامنے وہ ساری فہرست آ جائیں گی کہ بالا کوٹ کی پنجاب کے علاقوں میں جو جنگ ہوئی،
راجہ رنجیت سنگھ سے ایک طرف جو ہے سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج تھی، 3 یا 4 ہزار کی مجاہدین کی جماعت تھی، ایک طرف ہزاروں کی تعداد راجہ رنجیت سنگھ کا تھا، لیکن پھر بھی مضبوطی کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا۔ اچانک راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ اپنی فوج لے کر آ دھمکا، اور وہ جو جنگ فتح کے قریب تھا وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، لیکن وہ اپنی جان کا سودا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیے، لیکن انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے۔ اسی بالا کوٹ کی چوٹی پر سید احمد شہید رائے بریلوی، حضرت مولانا احمد سعید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ اور جو تحریک 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چلائی تھی، 1831 میں آ کر کہیں نہ کہیں سر پڑتی ہوئی نظر آئی۔ 1831 کے بعد ملک کے حالات بدل گئے۔ انگریز سمجھ لیا کہ جو گائیڈنگ کرنے والے لوگ علماء کی جماعت ہے، ان کو اگر مار دی جائے، ان کو پکڑ لی جائے، ان کو گرفتار کر لی جائے تو پھر سارا میدان ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ 1831 کے بعد ایک ایک علماء کو چن کر پکڑنے جانے لگا، یہاں تک کہ سن 1857 کی جنگ وجود میں آتا ہے۔ لیکن 1857 کا جنگ جس کو آپ نے ہسٹری کے اندر غدر کے نام سے پڑھا ہے، یہ غدر نہیں ہے۔ اس جنگ کو برپا کرنے والی جو شخصیت تھی حضرت احمد اللہ شاہ فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھی، اور یہ جنگ کو برپا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ برٹش ساری فوج اپنی برٹش گورنمنٹ سے لے کر نہیں آئی تھی، برطانوی نہیں لے کر آئے تھے، بلکہ ہندوستان کے کچھ بھارتی لوگ یا تو پیسے کی لالچ میں یا ڈر اور خوف کی وجہ سے انگریز کی فوج میں شامل تھے۔ تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ فوج کو حکومت کے خلاف بغاوت برپا کر دی جائے۔ تو حضرت مولانا احمد اللہ شاہ فیض آبادی نے سب سے اہم رول ادا کیا، اور ایسا رول ادا کیا کہ فوج انگریز کے مخالف کھڑی ہو گئی، جس کی وجہ سے 1857 کا جنگ وجود میں آتا ہے مظفر نگر شاملی کے میدان کے اندر۔ یہ شاملی کے اب تک کی جو تاریخ 100 سالہ 150 سالہ تاریخ ہے، اگر آپ غور کریں ہر جگہ یا تو مسلمانوں کی جماعت ہے یا علماء کی جماعت ہے۔ ہاں 1831 کے بعد جو جنگ شروع ہوئی اور 1831 میں جو جنگ لڑی، 1857 میں جو جنگ لڑی گئی 1857 میں، اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر مذہب و ملت والے مل کر اس میدان کے اندر شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ لیکن سب سے پہلا جو قائدانہ رول ادا کرنے والی جو شخصیت ہے، جو سر فہرست سب سے اگلی صف میں تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ وہ ادارہ یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ آج بھی ان کی مزار مظفر نگر کے علاقوں میں ہے کہ ان کی کنپٹی اسی جنگ کے اندر گولی لگی تھی، اور یہ حضرات تھے جن کی وجہ سے یہ مارکا پیش آیا۔ لیکن سوئے قسمت یہ جنگ بھی انگریز جیت لیے۔ لیکن 1857 کے بعد اور بھی حالات ملک کے بگڑتے ہوئے نظر آ گئے۔ 1857 کے بعد اب حالات جو دلی مغلیہ سلطنت کے دور سے علم کا مرکز سمجھا جاتا تھا، 1857 کے بعد حالات ایسے پیدا ہو گئے، پوری دلی میں اگر گھوم لیتے ایک وضو کا مسئلہ بھی کوئی بتانے والا کوئی علماء نہ ملتا۔ کیوں؟ جس پر علماء کی نشانی معلوم ہو جاتی بغیر پوچھے شوٹ کرنے کا آرڈر ہو گیا۔ ہزاروں علماء کو پھانسی کے بندوں پر چڑھا کر ہاتھی پر بٹھا کر ہاتھی کو چلا دیا گیا، پاؤں میں رسیاں باندھ دی گئی، ہاتھی کو دوڑا دیے گئے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک 35 سے 50 ہزار علماء کو پھانسی کے بندوں پر چڑھایا گیا۔ مولانا حفظ الرحمان سیواروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سلاخوں کے اندر بند کر دیے گئے، نوخیلے سلاخوں کے اندر، کئی دن اسی کے اندر رہنا پڑا، نہ بیٹھ سکتے نہ اٹھ سکتے۔ یہ حضرات کو علماء قربانی کا نتیجہ۔ لیکن 1857 کے بعد انگریز نے دیکھا کہ اس جنگ کو برپا کرنے والی جو شخصیت ہے وہ احمد اللہ شاہ فیض آبادی ہے۔ یہاں تک بات آئی تھی گزشتہ جمعوں میں نے ایک کنیکشن جوڑنے کے لیے تاریخ آپ کے سامنے رکھا تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہندوستان کی آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا۔ کیوں؟ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، انشاءاللہ ہمارا رہے گا۔ ہمارے باپ داداؤں نے قربانیاں دی۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جو قافلہ ہمارا۔
میرے بھائیوں، یہ ملک خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ملک ہے. یہ ملک آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا ہند سے خوشبو آ رہی ہے. یہ ملک اس زمانے سے ملک ہے. یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، انشاءاللہ ہمارا رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں 1857 کے بعد جو حالات آئے، انگریز نے وارنٹ جاری کیا کہ جس نے اس جنگ کو برپا کیا تھا 1857 میں شاملی کی جنگ کو، احمد اللہ شاہ فیض آبادی کے سر پر 50,000 چاندی کے سکے انعام رکھے گئے. یہ احمد اللہ شاہ فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ شیخ محراب شاہ قلندری قادری کے مرید ہیں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پہلے کے جو پیر و مرشد تھے انہوں نے بھی خانقاہ میں بیٹھ کر حضرت شیخ محراب شاہ قلندری قادری نے جب احمد اللہ شاہ فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کا تاج پہنایا تھا، یہ کہہ کر خلافت دی تھی کہ جہاد کی سوکھی رگوں میں خون دوڑانے کا کام تم کرو گے تب میں تمہیں جو ہے خلافت دوں گا. یہ کہہ کر خلافت دیے تھی. احمد اللہ شاہ فیض آبادی کے سر پر جب 50,000 چاندی کے سکے انعام رکھے گئے، میرے بھائیوں غداروں نے غداری کی. مولانا احمد اللہ شاہ فیض آبادی کو ایک زمیندار جس کا نام جگن ناتھ تھا، اس نے دھوکے سے بلا کر شہید کر دیا اور سر انگریز کے سر کے سامنے رکھا اور 50,000 چاندی کے سکے انعام میں کیے. یہ ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ ہے. اسی 1857 کے بعد پورے ملک کے اندر عالمی فضا بدل گئی اور انگریز حاوی ہوتا ہوا نظر آیا اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ تشدد مسلمانوں پہ کرنے لگے. سب سے زیادہ حیدرآباد دکن کے اندر ابھی بھی مکہ مسجد چار مینارہ کے پاس موجود ہے. وہ مکہ مسجد شہادت دیتی ہے کہ 1857 کے بعد اسی مسجد کے ممبر و محراب سے خطبہ دینے والا حضرت علامہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے علم جہاد بلند کیا انگریزوں کے خلاف. یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائیوں. اور یاد رکھنا کہ انگریزوں نے سب سے پہلے علامہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو 1857 میں دکن حیدرآباد کے اندر گرفتار کیا. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ انڈومان کالا پانی کی جو سزا بھارت میں سب سے پہلے جس بھارتی کو دیا گیا وہ علامہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ مسجد کے امام و خطیب تھے. ان کو سب سے پہلے انڈومان کالا پانی کی سزا سنائی گئی. پورے جزیرے آج بھی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے انڈومان کا. اس یہاں تک مصر لے گئے پانی جہاز کے ذریعے قاہرہ، پھر وہاں سے لے کر پھر انڈومان جزیرے کے اندر بند کر دیا گیا. اور ایک دن دو دن نہیں، بہت سارے لوگ گئے معافی نامہ دے کر واپس آئے، لیکن ہمارے آبا و اجداد تھے انگریز کے ساتھ مصالحت نہیں کی. انگریز کہتا تھا اتنا فتویٰ دے دو، اتنا فتویٰ دے دو کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن انہوں نے سودا نہیں کیا ملک کا. میرے بھائیوں 30 سال جیل میں رہے علامہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ. 30 سال 1857 سے لے کر 1889 ان کا جنازہ انڈومان جیل سے باہر آیا. یہ ہمارے آبا اجداد کی تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائی. یہ قربانیاں اس کے پیچھے، اس ملک کے پیچھے. ہم اس ملک کے سنویدھان کو بدلتے ہوئے اس طرح نہیں دیکھ سکتے. ہمارے باپ داداؤں نے قربانیاں دی ہیں، آج بھی ہمیں قربانی دینی پڑے گی. آج جو لوگ وقف بورڈ، وقف کی ترمیمی بیل لا رہے ہیں، دیگر چیزیں لا رہے ہیں، حالانکہ ویساکھی کی سرکار ہے، پھر بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میرے بھائیوں. ان کا ایجنڈا ہی وہی ہے، لیکن ہمیں ڈرنے کی بات نہیں ہے. اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے، توکل علی اللہ، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے سنویدھانی طریقے سے ہم حق لینا جانتے ہیں میرے بھائیوں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماضی میں اپنے اکابرین کی تاریخ پہ ذرا غور کریں. انہوں نے کیا قربانیاں دیں. 1857 میں علامہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو انڈومان کی سزا سنائی گئی. اسی 1857 کے بعد پورے ملک کے اندر علماء کو پھانسی دینی شروع ہو گئی. ایک انگریز مورخ تھامسن اپنی یادداشت نامی کتاب میں لکھتا کہ ایک مرتبہ دلی کے اندر میں اپنے خیمے کے اندر تھا، جلنے کی بو آئی، میں باہر آیا، کیا دیکھتا ہوں 40 علماء کو لایا جا رہا ہے، کھالوں کے اندر بند کیا جا رہا، ان سے کہا جا رہا اتنا کہہ دو کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام نہیں، ہم تجھے چھوڑ دیں گے. لیکن انہوں نے سودا نہیں کیا، اوپر سے گولی داغ دی گئی. 40 علماء کو آگ کے انگاروں پہ ڈال دیے گئے، لیکن انہوں نے ملک کا سودا نہیں کیا میرے بھائیوں.
یہ ملک کی آزادی میں اہم رول انہوں نے ادا کیا۔ 1857 کے بعد جو کچھ علماء بچے ہوئے تھے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اور تقریباً 9 سال کے بعد جب باہر نکلے تو ملک کے اندر کیا حالات دیکھے کہ وہ بچے جن کے ماں باپ انگریز کے دشمنی میں جام شہادت نوش کر لیے، آج وہ فرنگی من کے کالے تن کے گورے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ رہے اور کہہ رہے ہیں بچوں آؤ ہم تمہیں فری پڑھائیں گے، فری لکھائیں گے، اپنے اسکولوں کے اندر داخلہ کرائیں گے۔ انہوں نے جب یہ نعرہ دیا تو ہمارے آبا و اجداد جب سن 1866 میں انڈر گراؤنڈ سے باہر آئے تو دیکھ کر ششدر رہ گئے، دنگ رہ گئے کہ جن کے ماں باپ انگریز کی دشمنی میں دنیا سے جا چکے، آج انہی کے بچوں کو انگریز اپنے ہاتھوں میں لے رہا، اپنے کالجوں کے اندر، اپنے اسکولوں کے اندر داخلہ کرا رہا کہ ہم فری پڑھائیں گے، فری کہلائیں گے، اور منشا کیا تھا؟ ذہنی اعتبار سے تمہیں انگریز بنائیں گے۔ ہمارے آبا و اجداد نے، اکابرین نے اس بات کو بھانپا، سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھلایا کہ میں خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا ہوں، وہ شخصیت تھے، میرے 10 ہاتھوں سے نہریں جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی خواب کے ذریعے سے اور دیگر علماءوں نے خواب دیکھا، دیگر لوگوں نے خواب دیکھا کہ دیوبند کے علاقے میں سہارنپور کی زمین پر، ایک بنجر زمین پر آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نشان لگائے، جب صبح کو اٹھے دیکھو اس زمین پر نشان لگا ہوا، اور اسی جگہ پر ایک ادارہ بنایا گیا جس کو آج دنیا ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسہ، یہ دارالعلوم دیوبند، یہ مدرسہ صرف قال رسول اللہ کا درس دینے کے لیے نہیں تھا، یہ صرف قرآن پڑھانے کے لیے نہیں، نماز سکھانے کے لیے نہیں، بلکہ ایسے سپوتوں کو پیدا کرنے کے لیے، ایسے مرد مجاہد کو پیدا کرنے کے لیے جو انگریزوں کے ہاتھوں میں آ کے ڈال کر بات کرنے والی شخصیت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ ایک انار کے درخت کے نیچے سے مدرسہ شروع ہوا، پڑھانے والا ملا محمود، پڑھنے والا محمود الحسن، جس کو آج دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی، آج انہی کے نام سے ڈاک ٹکٹ بھی بنا ہوا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ وہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلا سپوت دارالعلوم دیوبند کے ہیں۔ اور آپ غور کریں میرے بھائیوں، یہ وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے ہندوستان کی آزادی میں اہم رول ادا کیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسی مدرسے سے پڑھے، پڑھانے والا ملا محمود، اور پھر ان کے اس شیخ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث پڑھے، اور اسی مدرسے سے فارغ ہوئے اور اپنے استاد کے ساتھ عالم جہاد میں بلند ہوئے، ہندوستان سے انگریزوں کے بھگانے کے لیے تحریک میں شامل ہوئے۔ لیکن سوئے قسمت اللہ کو کرنا یہ تھا، 1880 عیسوی میں 1880 میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اور جو تحریک حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لے کر چلے تھے، وہ 1880 میں کہیں نہ کہیں وہ تنظیمی ڈھانچہ حفیظاؤں میں بکھرتا ہوا نظر آنے لگا۔ اب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بڑی ذمہ داری آئی، انہوں نے مدارس کا درس چھوڑ کر حدیث پڑھانے کو موقوف کر کے، کیونکہ چاروں طرف انگریز کا تسلط تھا، انہوں نے اس تحریک کو سنبھالے اور درسگاہوں سے نکل کر، گلیوں میں چل کر، علاقوں میں جا کر، ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں کو آوازیں دی، انگریزوں کے خلاف ایک علم جہاد بلند کیے، یہاں تک کہ 1909 عیسوی کے اندر انہوں نے ایک جمعیت بنائی جس کا نام جمعیت الانصار رکھا گیا، انگریز کو بھگانے کی ایک تحریک۔ اور اسی بینر کے تلے حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، اور اس بینر کی جو ذمہ داری سونپی گئی، اور 1912 یا 13 عیسوی کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک علماء کی اجلاس بلائی گئی ہندوستانی سطح پر۔ انگریز کو جب پتہ چلا، اتنی جنب غفیر جب دیوبند کے علاقوں میں جمع ہوئے، تو انگریز نے اس تحریک پر پابندی عائد کر دی۔ جیسے مسلمانوں کی جب کوئی تنظیم کھڑی ہوتی ہے نا، جس طرح رولنگ پارٹیاں تحریکوں پر بینڈ کرتی چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے انگریز نے اسی نقش قدم پر، جو انگریز نے جو نقش قدم اختیار کیا، آج کی گورنمنٹ کہیں نہ کہیں وہ اسی نقش قدم پر چل رہی، اور انہوں نے بینڈ کر دیا جمعیت الانصار کو، لیکن تحریک وہی تھی، بینر بدل دی، اور دلی کے اندر جو ایک بینر تھا نظارت المعارف، اس بینر کے تلے جمع ہو گئے۔ اس بینر کے تلے ڈاکٹر ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ،
ڈاکٹر اسی طریقے سے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا برکت اللہ بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے بینر کے تلے جمع ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے 1915 عیسوی میں ایک تحریک چلائی جس کو آج دنیا تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہمیں پتہ بھی نہیں ریشمی رومال کی تحریک کیا۔ ایک اہم رول تھا ہندوستان سے انگریزوں کے بھگانے کے لیے، تو مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ریشمی رومال کا روح رواں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر کے ان کو افغانستان کابل روانہ کیے اور خود حجاز کے سفر پہ چلے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ دوسرے اسلامی ممالک سے لوگوں سے مدد لی جائے عالمی سطح پر، اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھگایا جائے اور یہاں پر ایک مضبوط محاذ قائم کیا جائے۔ اس لیے مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے حجاز تشریف لے گئے، اور اس وقت کے خلافت عثمانیہ کے وزیر انور پاشا، غالب پاشا سے ملاقاتیں ہوئی، اور انہوں نے وہاں ایک سنگٹھن بنایا۔ حجاز مکہ کے اندر ایک سنگٹھن بنائی گئی ہندوستان سے انگریزوں کے بھگانے کے لیے، ایشیائی ممالک سے انگریزوں کو جو قدم اکھاڑنے کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی، اور تنظیم کا نام رکھا گیا جنود ربانیہ، اللہ سے ڈرنے والی فوج۔ اور آپ کو سوچ کر آپ یہ سوچیں گے کہ ہندوستان کا رہنے والا، ایک علاقے میں پیدا ہونے والا اور منبر و محراب پر تقریر کرنے والا عالمی تنظیم کا ذمہ دار بن جاتا، اور اس تنظیم کا، اس فوج کا چیف انچارج جو ہے خلیفہ عثمانی خلیفہ تھے، اور جو جرنل، جو فوج کا کمانڈر مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا۔ اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی، جو مرکز طے کیا گیا اس وقت کے زمانے میں مدینہ المنورہ کو مرکز بنایا گیا انگریز کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے۔ اور مقصد کیا تھا؟ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ تھا کسی طریقے سے مدینے کے راستے سے چل کر جو بلوچستان کے علاقوں میں جا کر آزاد قبائل تک میں پہنچ جاؤں، کسی طرح آزاد قبائل تک پہنچ جاؤں اور انگریزوں کے پاؤں اکھڑ جائے، قدم اکھڑ جائے۔ اور ادھر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کابل پہنچے۔ کابل میں جا کر 1915 عیسوی کے اندر انہوں نے اپنی حکومتی گورنمنٹ قائم کر لی، اور وہاں پر حکومت، کیونکہ انگریز صرف بھارت میں نہیں آیا تھا، ہم سوچتے ہیں صرف بھارت پہ قبضہ تھا، نہیں، بلکہ ایشیائی ممالک کے اکثر علاقوں پر انگریز قابض تھے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا برکت اللہ بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کابل جا کر وہاں پر انگریزوں کو مات دے کر وہاں اپنی گورنمنٹ بنائی، اور جو وزارت خزانہ اپنے پاس، اور اس وقت کا جو صدر بنایا گیا کابل کا مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو صدر بنایا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد ریشمی رومال کی تحریک جو لے کر چلے تھے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک رومال تیار کیا، کیونکہ چاروں طرف انگریز کا تسلط تھا، کھلے عام کوئی تنظیم بنا نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے۔ انہوں نے رومال پر سارا خط لکھا، ریشمی رومال کی، اور خط شیخ عبد الرحیم کی معرفت مدینہ روانہ کیا گیا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک وہ خط پہنچ جائے۔ وہ خط چلا جو اگست 1915 عیسوی کو کابل سے خط روانہ کیا گیا۔ آج کی طرح کوئی اسپیڈ پوسٹ نہیں تھی، گھوڑ سوار لے کر خط چلتے، کئی دنوں میں پہنچا کرتا تھا۔ وہ خط جو ہے گیا، اتفاق سے اگست کے مہینے میں 1916 عیسوی کو وہ جو ہے خط پکڑا گیا، کیونکہ درمیان میں ایک شخص تھا رب نواز، یہ نو مسلم تھا، نئے نئے ایمان لایا تھا، لیکن انگریز کا جاسوس تھا، وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی بن کر تھا۔ انہوں نے خط پکڑ کر انگریز کے حوالے کیا، اور وہ خط جب انگریز کے پاس گیا تو اس وقت مکے کے اندر جو گورنمنٹ تھی شریف حسین کی حکومت تھی، یہ انگریز کے اشارے پر چلتا تھا۔ بادشاہ سعودی عرب کا بادشاہ جو انگریز نواز تھا، انہوں نے انگریز کے اشارے پر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو فوج جنود ربانیہ تھی، ان میں سے 222 لوگوں کو گرفتار کیا، 222 کمانڈر کو گرفتار کیا گیا، اور وہاں سے ان کو گرفتار کر کے قاہرہ لے گئے مصر کے ذریعے انڈومان کی سزا سنائی گئی، اور انڈومان جزیرے کے اندر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا گیا، اور جزیرے کے اندر سخت اذیتیں ان کو دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ آگ کے انگاروں پر ان کو لٹا کر گھسیٹا گیا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت مولانا محمد جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، کتاب الحیل، حیلوں کا بیان، نے ایسا جملہ اختیار کرے جس کے دو معنی ہو، ایسی جملہ انگریز کے سامنے اختیار کر لیجئے تاکہ آپ کی جان بچ جائے، ایمان بھی بچ جائے۔ تو حضرت تیش میں آ گئے
کہ کیا میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا روحانی بیٹا نہیں ہوں، سمیہ رضی اللہ عنہ کا روحانی بیٹا نہیں ہوں کہ میں اللہ کے رجسٹر سے نام کٹا کر انگریزوں کے رجسٹر میں نام لکھا لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انگریز کے فوج میں شامل ہونا حرام نہیں ہے، جب تک شیخ الہند کی جان میں جان ہے۔ اگر میں مر بھی جاؤں گا تو میں اگر پاؤں سے مجبور بھی ہو جاؤں گا، شاگردوں کو کہوں گا کہ اٹھاؤ، گلی گلی میں جا کر انگریز کے خلاف فتویٰ دوں گا، جس کی وجہ سے سخت اذیتیں دی گئی، یہاں تک کہ جو 20 جون 1920 عیسوی کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انڈومان جیل سے رہا کیا گیا، بمبئی کی بندرگاہ پر اترنے کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر ایک اجلاس بلایا گیا اور علماء کی جماعت کو بلائی 1920 کے اندر، اور وہ دور ہے کہ ڈاکٹر احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ بھی شریک تھے اس تحریک کے اندر، ڈاکٹر ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر، لیکن اپنی کمزوری بے بسی کی وجہ سے حضرت اپنی تقریر بھی نہ کر سکے، تو آپ کی تقریر مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھا، اس میں جو جملہ تھا وہ جملہ سننے کے قابل ہے۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ حجرے میں بیٹھ جانا، قال رسول اللہ کہہ لینا، نماز پڑھ لینا، تہجد پڑھ لینا اسلام کے لیے کافی ہے، وہ کان کھول کر سن لو، اسلام کے صاف ستھرے دامن پر بدنما داغ۔ اسلام صرف کلمے کا نام نہیں، اسلام صرف نماز کا نام نہیں، اسلام صرف ٹوپی کا نام نہیں، اسلام صرف مسجد کا نام نہیں، بلکہ اسلام اخلاق کا بھی نام ہے، اسلام اتوار کا بھی نام ہے، اسلام تجارت کا بھی نام ہے، اسلام سیاست کا بھی نام ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اشارہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اٹھا کر تفسیر دیکھ لیجئے گا، تفسیر کا موقع نہیں، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو کمپلیٹ طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام ایک حلقہ ہے جو اپنے اندر ساری چیزوں کو لے کر ہے۔ ان حضرات کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ہندوستان ہزاروں لاکھوں علماء کے پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا گیا، جن کی محنتوں کوششوں اور آخر میں ہمارے برادران وطن ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے حضرات کے مل کر قربانی دینے کے نتیجے میں آج ہندوستان آزاد ہوا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میرے بھائیوں گھبرانے کی بات نہیں، آج انہی لوگ سے جو سرٹیفکیٹ مانگے جاتے ہیں جو اس ملک کو بنانے والے معمار ہے، معمار سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اپنی ثبوت دو، ان کو تو یہی کہنا چاہتے ہیں ملیں گے منزل مقصود ایمان رکھتے ہیں، ملیں گے منزل مقصود ایمان رکھتے ہیں، رہبری کے لیے ہم قرآن رکھتے ہیں، مت مانگو ہم سے محب وطن کا سرٹیفکیٹ، ہم دلوں کی گوشے گوشے میں ایمان اس ہندوستان رکھتے ہیں، ہم دلوں کی گوشے گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس لیے گھبرانے کی نہیں، ہمت کے ساتھ اور طاقت اور شجاعت کے ساتھ سنویدھان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ہندوستان کی یہ لڑائی لڑتے رہیں گے، سنویدھان کی لڑائی لڑتے رہیں گے، اور اپنے قانون کے لیے حق کے لیے آواز کو بلند کریں گے، اور اپنے اکابرین کی ماضی کی تاریخ اپنی نسلوں کے سامنے رکھیں گے، تاکہ یہ اگر ہماری تاریخ کو چھیڑ چھاڑ بھی کرنا چاہے ہماری نسل ان تاریخ کو مٹانے دینا نہ چاہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی وجہ سے میں نے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پر 2 ہفتوں سے جو آپ کے سامنے باتیں رکھی، اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت سے فارغ نہیں سنیں